خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ ہے جو، انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل، من الہدی ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان یعنی فرق کرنے والا، فمن تو جو کوئی، شہدہ حاضر ہو یعنی پائے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصمہ پس چاہیے کہ روزے رکھے اس کے، ومن کانا اور جو کوئی ہو، مریضن بیمار، او علی سفر یا اوپر سفر کے، فعدۃ تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم ساتھ تمہارے، الیسرا آسانی کو، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم ساتھ تمہارے، العسرا تنگی، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی اوپر اس کے، ما جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، وَإِذَا اور جب، سَأَلَکَ سوال کریں تجھ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت پکار کا، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب بھی، دعانی وہ پکارے مجھ کو، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ بات مانے، لی میرے لیے، ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، بی ساتھ میرے، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون وہ راہ راست پائیں۔ بس کافی ہے، دوبارہ دیکھیے، شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا لفظ جو ہے رمضان سے ہے، رے میم ضاد الف کے آگے حمزہ،
رمدا وہ بارش جو موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو غبار سے پاک اور صاف کر دیتی ہے. چونکہ رمضان کا مہینہ بھی انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی رمضان کہا جاتا ہے. ہم رمضان کہتے ہیں، عربی میں یہ رمضان ہے. رمضان الذی وہ جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن و قرآن ہدن ہدایت کا ذریعہ ہے للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرق کرنے والا. فمن شاہدہ تو جو کوئی پائے یا حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہرہ اس مہینے کو، فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے. ومن کان مریضن اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بکم الیسرا چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر اور تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو، پوری کرو گنتی. تکملو روٹ آپ دیکھیے کاف میم لام ہے اس کا، کاملا کامل اسی سے ہوتا ہے مکمل کرنا، یعنی کسی چیز کی غرض پوری ہو جانا جس کے لیے وہ وجود میں آئی ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. تکبرو کا روٹ جو ہے کاف بے رے ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اوپر ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کرے تجھ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں. یعنی میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری، یا قبولیت کی دعا کرے مجھ سے. یستجیبو کا لفظ جو ہے جیم واو بے سے ہے، معنی ہے اس کا جواب طلب کرنا، جواب مانگنا، قبولیت کی استدعا کرنا. یعنی انہیں چاہیے کہ یہ قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں، ہدایت پائیں، راہ راست پر آ جائیں. تفسیر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی رمضان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں نمبر 1 روزہ فرض ہوا، نمبر 2 قرآن نازل ہوا. اور رمضان کی کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس میں وہ کام ہوا جو 1000 مہینوں میں نہیں ہوا کرتا، یا اس کی عبادت کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے 1000 مہینے عبادت کرنے کا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کس لیے یہ نازل ہوا؟ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. کون سا فائدہ؟ ہدایت کا فائدہ. اور کیا فائدہ ہے؟ وبینات اور اس کتاب میں روشن نشانیاں ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کا کام دیتے ہیں. بینات من الہدا یعنی قرآن سارے کا سارا بھی ہدایت ہے، اور اس میں کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کا خصوصی ذریعہ بنتی ہیں، یا جو ہدایت قرآن کے ذریعے انسان کو ملتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتی. آپ ذرا اس نقطے کو سوچیں، اس پر غور کریں. یعنی ایک دفعہ نہیں صرف کہا گیا ھدی للناس، بلکہ کیا کہا گیا؟ وبینات من الھدی والفرقان.
دوبارہ ہدایت ہی کی بات، کوئی اور لفظ بھی تو آ سکتا تھا نا، شفا آ سکتا تھا، رحمت آ سکتا تھا، کچھ اور ہوتا، لیکن پھر ہدایت ہی کی بات کی گئی. اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھ لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، کوئی اور وظیفے کر لیں یا چلے کاٹ لیں، لیکن ان طریقوں سے وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو اس کلام ہدایت سے مل سکتا ہے. ہدایت کا اصلی، بنیادی اور اہم ترین ذریعہ یہ کتاب ہے. اور یہاں خاص طور پر جو لفظ فرقان کہا گیا، اچھے برے میں فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور خصوصی طور پر ہر مسئلے کا حل بتانے والا، جب سے نازل ہوا جب تک رہے گا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا رہے گا. اور ہدایت کا مطلب دراصل کیا؟ راہ دکھانے والا. کس چیز میں راہ؟ مشکلات میں راہ دکھانے والا، ہر مسئلے کا حل بتانے والا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن سے تعلق رکھتے تھے. ویسے پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے، یعنی تلاوت اور قرات تو ہے ہی، لیکن خصوصی طور پر رات کے وقت نماز میں، یعنی تراویح کی نماز میں اس کی تلاوت بحالت قیام اور زیادہ فضیلت کا سبب ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ روزہ انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور رات کا قیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا. کس قیام کی طرف اشارہ ہے؟ تراویح کے قیام کی طرف. تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کریں گے، انسان کی طرف سے جھگڑیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. دور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریویژن کرنا. جتنا قرآن سال بھر میں نازل ہو چکا ہوتا تھا تو وہ سارے کا سارا رمضان میں اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے تھے. اور جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 3 راتوں 23, 25 اور 27 کو صحابہ کرام کو ان کا قیام کرایا، یعنی باجماعت بھی پڑھائی. سارا مہینہ تو نہیں لیکن 3 راتیں. اور اس میں لوگوں کا شوق اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ کو فکر ہوا کہ کہیں یہ بھی روزے کی طرح فرض نہ کر دی جائے. اس لیے اس عبادت کا اپنا اجر و ثواب ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں. بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ شاید روزہ رکھیں تو تراویح فرض ہے، یہ تراویح پڑھ لیں تو روزہ فرض ہو گیا. نہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں تراویح پڑھ لے. اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے لیکن کسی ایسی وجہ سے، مثلا سفر ہے یا کوئی اور تکلیف ہے یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے یا مصروفیت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تراویح نہیں پڑھ سکا، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا. فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب رخصت باقی نہیں رہی. وہ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی. اب ہر شخص کو روزہ رکھنا ہوگا. ہاں، یہ رخصت باقی ہے کن کے لیے؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا، اور جو کوئی بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. پھر دوبارہ یہ بات آئی کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے.
اور پھر یہ کہ جو بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے، عورت ہو مرد ہو، جس پر بھی روزہ فرض ہے، جو بھی موسم ہے، گرمی ہے سردی ہے، دن لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، اسے کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی مریض اور مسافر کے لیے رخصت باقی رکھنے کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سہولت دینا چاہتا ہے۔ اگرچہ روزہ فرض عبادت ہے، لیکن اس میں بھی رخصت دے کر اسلام کی اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور جہاں تک آسانی اور تنگی میں سے آسانی کو اختیار کرنے کا تعلق ہے تو عام حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے آسان بات کو اختیار کرتے تھے، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ یعنی جب آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسانی کو اختیار کرتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر جانے کے لیے دو راستے ہیں یا دو ذرائع ہیں تو آپ اس میں سے وہ ذریعہ یا وہ راستہ اختیار کرتے جو آسان ہوتا۔ مثلا اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی جگہ پر پیدل جائیں یا گاڑی پر جائیں تو آپ کس پر جائیں گے؟ اگر گاڑی میسر ہے تو کیا جان بوجھ کے پیدل جائیں گے کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں، اس میں ثواب کی کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر گاڑی نہیں ہے اور آپ پیدل جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس مشقت کا اجر آپ کو مل جائے گا، اور اگر گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کا یا گاڑی خریدنے پہ جو پیسے لگیں گے اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قدم قدم کا اجر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ کو اختیار ملتا دو چیزوں میں سے ایک کا تو آپ آسانی کو اختیار کرتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جہاز پر جائیں یا آپ ٹرین پر جائیں، تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جہاز پر چلے جائیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں ٹرین پر جانا یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا یا اونٹ پہ بیٹھ کے جانا زیادہ ثواب کا کام ہے اور جہاز پہ بیٹھنا گناہ کا کام ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بسا اوقات ایسی باتیں بھی کہی جاتی۔ تو اصل بات پھر وہی حکمت کی آتی ہے کہ حکمت دراصل کیا ہے کہ کسی بھی موقع پر صحیح فیصلہ کرنا کہ اب آسانی اور سہولت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے میرے لیے زیادہ آسان یا زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی، کیونکہ یہ حکمت ہی ہے جو انسان سے صحیح فیصلے کرواتی کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں کچھ ہارڈ شپس آ جاتی، مشکلات آتی ہیں، تو اس پر بھی کیا فرمائے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور اگر فیسلٹی ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور اس کی بجائے ایک مشکل رستے کو آسان کرتے ہیں کہ شاید اس میں ثواب زیادہ ہے اور اس مشکل میں پڑھ کے فرض بھی جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ جیسے ایک شخص نے سفر میں روزہ رکھا اور لوگ اس کو پانی پلا رہے تھے اور سایہ کیے ہوئے تھے اور سب کو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کمانے کے بہت طریقے، اور وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ بھاگ دوڑ بھی کرنی ہوگی، لیکن پھر حکمت کے ساتھ کہ کہاں مجھے کیا کرنا چاہیے، کس وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کیا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کیا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ پھیلایا کرو۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت اصول ہے دین کا۔ عام طور پر دین کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے اندر یہ احساس کیوں آتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے دین کو پیش ہی ایسے کیا ہے کہ وہ مشکل ہو گیا۔ حالانکہ دین میں بہت آسانیاں بھی، کوئی فرض ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ رخصت نہ ہو، فطرت کے مطابق ہے، انسان کی ضروریات سہولیات کے مطابق ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو، گنتی پوری کرو، یعنی تمہیں گنتی پوری کرنی ہوگی۔
اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 دن پورے کرنے ہوں گے. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ تم روزے چھوڑ کر فراموش کر دو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ 3-4 باتیں کہی گئی. نمبر 1 وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. نمبر 2 وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تکبرو کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی کرنا، تعظیم کرنا، بزرگی بیان کرنا. اور اس حکم پر کیسے عمل کیا جاتا ہے؟ عید کا چاند دیکھ کر تکبیر پڑھی جاتی، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیریں پڑھی جاتی. یعنی تکمل العدہ جب ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تکبیریں پڑھو. خاص طور پر اللہ کا ذکر تکبیر کی شکل میں بلند کرو. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اس کو صحت حاصل ہوتی، قوت حاصل ہوتی، تو وہ اللہ کے نام کی بلندی کے لیے زیادہ کوشش کر سکتا ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. قوت والا قوی مومن زیادہ بہتر ہے ضعیف کمزور مومن سے، حالانکہ دونوں کے اندر ہی خیر ہے. اور پھر خاص طور پر کس بات پہ بڑائی؟ الا ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی ان رخصتوں پر، مہربانیوں پر، اس نیکی کا موقع دینے پر، اس نیکی کی راہ دکھانے پر. وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، سوال کریں تجھ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں. یعنی میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری، یا قبولیت کی دعا کرے مجھ سے. یستجیبو کا لفظ جو ہے جیم واو بے سے ہے، معنی ہے اس کا جواب طلب کرنا، جواب مانگنا، قبولیت کی استدعا کرنا. یعنی انہیں چاہیے کہ یہ قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھا راستہ پائیں، ہدایت پائیں، راہ راست پر آ جائیں. تفسیر: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے پوچھیں، سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، بتا دو فَإِنِّي قَرِيب، کہ بے شک میں تو قریب ہی ہوں. ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیا کریں، اور اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اس کو پکارا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں. اس قرب کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورۃ قاف کی آیت 16 ہے یہ، کہ ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت اور مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور رمضان میں خاص طور پر چونکہ انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کی قبولیت بھی بہت ہوتی. روزہ رکھ کر دعا قبول ہوتی، سحری کے وقت اٹھنا نصیب ہوتا جو عام طور پر نہیں ہوتا، تو رات کا پچھلا پہر یعنی سحر کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے. پھر روزے کے افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے بہقی کی کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، روزے دار کی اور مسافر کی. تو روزے دار کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے. اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے
تو میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ساری عبادات ایک طرف اور دعا مانگنا ایک طرف، یعنی عبادت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان دعا مانگتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے اگر آپ ایسے ہی اٹھ جائیں تو کیسا لگتا ہے، گویا نماز پڑھی ہی نہیں۔ اسی طرح اگر روزہ رکھا اور کوئی دعا نہ کی جائے تو آپ کا روزہ ادھورا ادھورا لگے گا۔ اسی طرح اگر آپ حج پہ جائیں اور دعائیں نہ کریں تو عبادت تو ہو گئی، فرض تو پورا ہو گیا، لیکن اگر آپ نے دعا نہیں کی تو گویا کچھ نہیں کیا۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سب پہ ٹاپ پہ کیا ہے؟ دعا۔ تو دعا کے بغیر عبادت کا لطف نہیں، اس لیے دعا کو کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ہم بہت تنہا ہو گئے ہیں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، یا یوں لگتا ہے کہ ہر کوئی ہمارے اوپر ایک چڑھائی کر رہا ہے اور سب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ بسا اوقات ایسے وسوسے انسان کو آتے ہیں یا ایسی فیلنگز آتی ہیں۔ ایسے میں جو شخص دعا مانگتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ بے سہارا نہیں ہوتا، اس کے پاس تو ایک بہت بڑا اسلحہ ہے۔ یعنی مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے، اس وقت بھی جبکہ اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے اسلحہ یا ٹولز نہ ہو، دنیاوی اسباب اگر کٹ چکے ہوں تو بھی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پہ رحمت کے دروازے کھل گئے، یعنی جس نے دعا مانگ لی گویا اس نے اللہ کی رحمت کو پکار لیا، اس کی طرف تو رحمت آئی کہ آئی۔ اور اللہ سے مانگی ہوئی چیزوں میں عافیت کے سوال سے بہتر کوئی چیز نہیں، یعنی دعا مانگو تو کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھ، عافیت میں رکھ یعنی ہر تکلیف اور دکھ سے محفوظ رکھ۔ پھر اسی طرح حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بندوں سے جب مانگا جاتا ہے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا سے، اور عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی مگر نیکی سے۔ یعنی اگر ایک بلا انسان کی طرف آ ہی رہی ہے، ایک مصیبت آ ہی رہی ہے، اور دوسری طرف انسان اگر دعا کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بلا اس سے ٹل جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، مصائب و حوادث کا دفاع دعا سے اور تضرع سے، یعنی دعا سے اور عاجزی سے مصیبتوں کو ٹالو۔ یعنی جو شخص دعائیں کرتا رہتا ہے اس سے مصیبتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نجات دیتی ہے اس مصیبت سے جو اتر چکی، یعنی اگر کسی پہ کوئی تکلیف دکھ پریشانی آ گئی ہے تو اس میں بھی دعا کا فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی جو ابھی نہیں اتری، ابھی آ ہی رہی ہے، راستے میں ہے، اگر ایک شخص دعائیں شروع کر دیتا ہے تو مصیبت واپس چلی جاتی ہے، اور بلا اترتی ہے تو دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں لڑتی ہیں اور جھگڑنا قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا نازل شدہ مصائب اور غیر نازل شدہ مصائب دونوں کے لیے فائدہ دیتی ہے، یعنی جو مصیبت آ گئی اس سے بھی چھٹکارا ہو سکتا ہے دعا کی وجہ سے، اور ابھی جو نہیں آئی اس سے بھی۔ پس اے اللہ کے بندو تم پر دعا لازم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے عاجز مت ہو، یعنی کبھی دعا سے تھکو نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دعا کے ساتھ ہلاک نہیں کیا۔ یہ جو دعا کرتا رہتا ہے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا فائدہ ہے دعاؤں میں، کیونکہ بہت سے لوگ دعا کر کے تھوڑی سی پھر مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو بہت مانگ لیا، اب کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کیا پتا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملا تو کچھ اور مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں سنتا ہوں، جب بھی پکارتے ہو میں سنتا ہوں، اس لیے مانگنے سے کبھی نہ تھکو۔ لیکن یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے۔
کہ ایک شخص سفر کر کے آتا ہے، بہت خستہ حال ہوتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے اے میرے رب، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ یہاں پر تو کہا گیا نا کہ میں جواب دیتا ہوں بندے کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا وہ ہو جو ممکنات میں سے ہو، ناممکن چیزوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ ایسی دعا نہ ہو جس میں کوئی گناہ کی بات ہو یا قطع رحمی کی ہو. پھر قبولیت کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ ابھی میں نے مانگی ابھی جواب آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا ملنا چاہیے اور کس وقت کسی کو کیا دیا جانا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا نہ ملنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہمارا کام مانگنا ہے اور اس کا کام دینا ہے. وہ کب دیتا ہے؟ وہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو کون سی چیز کب فائدہ دے گی اور کب اس کو کس چیز کا دیا جانا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو کچھ دعائیں تو اس کی فوراً قبول ہو جاتی، کچھ اس شکل میں قبول نہیں ہوتی لیکن اس کے عوض اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی، اور کچھ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں. قیامت کے دن جب انسان اپنے ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا، اپنے اعمال نامے میں وزن دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور سب کچھ مجھے یہی مل جاتا، کیونکہ وہ ویسے بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا نا. یہاں تو جو کچھ بھی مل جائے اس کو ختم ہی ہونا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور آہوزاری سے بھی کام لے، پورے خلوص سے دعا مانگے، یقین کے ساتھ دعا مانگے. یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں تو نہ کر. نہیں، پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، مثلا لیلۃ القدر میں یا سجدے کی حالت میں یا جمعے کے دن. اسی طرح والدین کی دعا اولاد کے لیے، مصیبت زدہ، بیمار، مسافر، تکلیف کی حالت میں، مظلوم کی دعا اور خاص طور پر ظالم کے حق میں بد دعا. اسی طرح والدین کی بد دعا اولاد کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کو میں خصوصی طور پر یہ نصیحت کروں گی کہ بچے کتنا بھی ستائیں کبھی بد دعا نہ دیں ان کو، نیور. اس سے اپنے آپ کو ضرور روک لیں. کئی ماؤں کو میں نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں سے ناراض ہو کے ان کو بد دعائیں دینے لگتی. آپ دیکھیں کہ ایسی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اگر وہ قبول ہو جائیں تو تکلیف کون اٹھائے گا؟ کون مصیبت میں پڑے گا؟ وہ بھی ماں باپ ہی پڑھتے ہیں. اس لیے ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا آہستہ آہستہ دعا مانگے یا اونچی اونچی مانگے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، وہ آہستہ بھی سنتے ہیں، اونچی پکار کو بھی سنتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو دیکھے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اونچی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں. اس میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی جس سے آپ کا اشکال دور ہو جائے گا. مکی دور میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آہستہ اور پرسوز آواز سے نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر بلند اور گرجدار آواز سے پڑھ رہے ہیں. صبح آپ نے پہلے حضرت ابوبکر سے دریافت کیا کہ تم اتنی آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ میرا رب نزدیک ہے. پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. آپ نے دونوں کے جواب سن کر دونوں کی ہی تحسین کی، دونوں کی تعریف کی، کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. یعنی دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اونچی کرو یا آہستہ کرو، بات نیت کی ہے کہ کس وجہ سے کر رہے ہو. اسی طرح یہ ہے کہ بعض جگہوں پر بلند ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مثلا حج اور عمرہ میں جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک زور زور سے پڑھنا ہوتا ہے. یا اسی طرح نماز کے لیے جب تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، یا جہاد کے موقع پر کچھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں جیسے کہتے ہیں نعرہ تکبیر وغیرہ، یا اور بھی مخصوص سلوگنز ہوتے ہیں اونچے اونچے بولے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اونچا بولنے کی بھی اجازت ہے. بعض لوگ ایسے معاملات میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، خود ساختہ پابندیاں لگاتے رہتے ہیں بسا اوقات. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا
اس کا روٹ ہے جیم واو بے، معنی ہے جواب طلب کرنا، مانگنا، قبولیت کی استدعا کرنا. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں چاہیے کہ یہ قبولیت کی دعا کریں. اسی لیے ہم دعاؤں کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے. یعنی صرف دعا ہی نہ کریں، دعا کی قبولیت کی دعا بھی کریں. ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ اللہ کی بات قبول کیا کریں، اللہ کی بات مانا کریں. یعنی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو پھر یہ اللہ کی اطاعت بھی کیا کریں. اگر یہ چاہتے ہیں ان کی مانی جائے تو یہ بھی اللہ کی مانا کریں، سمپل لفظوں میں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کو اٹھاتے ہیں. یعنی لفظ بذات خود تو کوئی چیز نہیں. لفظ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ایک ساؤنڈ ہوتی ہے، کچھ لہریں ہوتی ہیں جو ہمارے الفاظ کو اٹھاتی ہیں. لیکن نیک عمل جو ہیں وہ ان الفاظ کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، یعنی قبولیت تک پہنچاتے ہیں. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو اس سے پہلے مثلا نفل پڑھ لیں، حاجت کے نفل، یا یہ کہ قرآن پاک پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی، یا صدقہ خیرات کر لیں، یا روزہ رکھ لیں، یا پھر یہ کہ حج وغیرہ کے موقع پر. تو جتنی بھی عبادات ہیں، نیکی کے کام ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے کام ہیں، ان کے بعد جب دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ فرمایا میں تو قریب ہوں، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اس کے لیے کیا کرو؟ تم میری بات مانو، یعنی تم بھی کچھ عبادت کیا کرو. اور اسی طرح دعا کے شروع اور آخر میں مثلا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، درود شریف کا پڑھنا، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ دعا مانگنے کا ادب بھی ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. ایمان یہاں ایک تو ایمان کے معنوں میں جو اصل معنی ہے ایمان کا، دوسرا ایمان کا معنی یہاں کیا ہے؟ یعنی اعتماد کریں، بھروسہ کریں، دعا مانگ کے جلد بازی نہ کریں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تاکہ وہ یا شاید کہ وہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر بندے کو ہر وہ چیز دے دے جو اس کی ضرورت ہے اور بندے کو مانگنا ہی نہ پڑے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کب ہوگا؟ آپ نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ زیادہ خشوع و خضوع والی نماز یا زیادہ نیک نیتی کا روزہ وغیرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے. دعا مانگنے میں بھی توجہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب انسان پر کچھ مشکل ہوتی، اسی وقت انسان کا دل پگھلتا ہے. تو لعلہم یرشدون جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، یا دعا کی تمہاری زندگی میں جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے راہ یابی کا ذریعہ بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.